जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है हेड एंड शोल्डर्स ने। 100% तक खुश्की मिटाए और लौटने से रोके, कंधे से बोझ हटा दे। हेड एंड शोल्डर्स। अगर कोई ये फैसला कर ले कि मैं अक्ले कुल हूँ और मैं हर चीज जानता हूँ और मैं हर चीज ठीक कर लूंगा, तो स्पीकर ये रास्ता नहीं है तरक्की और खुशहाली का। कौमें इस तरह नहीं बनती। कौमें बनती हैं थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स, थ्रू कलेक्टिव विजडम एंड थ्रू अनटायरिंग एफर्ट्स। शबाना रोज मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कौम बनती है। ऐसे बातों से, तकारीर से, मर्जियों से, इशार से कौमें नहीं बनती। खुदारा आए, जिद और अना को हम अपना न बनाएं। हम कौम का जो मुकद्दर है और पाकिस्तान का जो आला इंटरेस्ट है उसको सामने रखकर हम अपनी अना को एक तरफ रखें और पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान को अजीम बनाएं। अगर अवाम की जेब खाली है तो बजट जाली है। 383 अरब रुपए के नए टैक्स लगने जा रहे हैं। 120 अरब रुपए के नए इनकम टैक्स आयद किए जा रहे हैं। बजट से मजीद बदहाली आएगी, महंगाई आसमान पर जाएगी। आप नया पाकिस्तान से नहीं बना सके, कौम को कुछ तो करके दिखाते। 3 रोज बाद तकरीर का मौका मिलने पर अपोजिशन लीडर के हुकूमत पर वार। शहबाज शरीफ ने कहा तकारीर और बातों से कौमें नहीं बनती, दिन रात मेहनत करना पड़ती है। ये डिक्टेटरशिप या फाशिज्म नहीं कि डंडे से हर चीज चला दें। अपोजिशन को साथ लेकर चलने का मशवरा। शहबाज शरीफ का स्पीकर से जल्दबाजी में की जाने वाली कानून साजी पर कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। स्पीकर की तहफ्फुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। वजीर आजम के पार्लियामेंट हाउस में आने की कमी का गिला है तो खुदारा वो पाकिस्तान के साबिका वजीर आजम जिसके आप भाई भी हैं, जिसके आप जमानती थे कि ये वापस आएंगे, काश आप उनको भी ये कहें कि कम से कम पाकिस्तान तो वापस आ जाए। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उसको इमरान खान के ऊपर एतमाद है। वो समझते हैं कि एक दियानतदार सच्चा लीडर मिला है पाकिस्तान को। जुलाई से लेके मई के महीने तक हमारी जो तरसीलात ज़र हैं जिसमें 29.4% का इजाफा हुआ है। 6 अरब डॉलर। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कानून में तरमीम की गई कि LNG के प्लांट चलाए जाएं। LNG पर बड़ी तफसील बताई गई। ये सादा से प्लांट थे तो कानून में तरमीम क्यों की? तरमीम की गई कि बिजली सस्ती पैदा हो या महंगी, इन्हीं प्लांट्स को चलाना है। मौजूदा हुकूमत ने वो कानून तब्दील कर दिया है। 2.5 साल में 140 अरब रुपए का फायदा हुआ। 1 दहाई गुजरने के बाद करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाकर रहेंगे। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं मुट्ठी भर लोग कौमी दौलत लूट रहे हैं, ये तो दिल की बात है। अवाम लंदन और पेरिस में हुक्मरानों की जायदादों का हिसाब मांगते हैं। असम्बली के अंदर जो हंगामा आराई हुई उससे पार्लियामान की सुबकी हुई। पॉलिटिशियंस हैं उनको एक नदामत का सामना करना पड़ा। फैसला किया है तज़हीक जो है वो नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी हुकूमती रुकन को, ना ही अपोजिशन के रुकन को। अब ये जिम्मेदारी पार्टी लीडरशिप्स ने ली है कि वो अपने अपने पार्टी के लोगों को रोकेंगे। हुकूमत और अपोजिशन एक मुआहदे पर पहुंच गए हैं। आज से पार्लियामान जो है वो मामूल के मुताबिक काम करे, आइन के मुताबिक इस असेंबली को चलाए। जो कुछ हुआ हम सब इसको कंडेम करेंगे। पार्लियामेंटेरियंस को गलती का एहसास हो गया। 3 रोज की हुल्लड़बाजी के बाद हुकूमत और अपोजिशन का आज ऐवान की कार्रवाई पुरअमन तौर पर चलाने पर इत्तेफाक। स्पीकर के साथ फरीकैन की बैठक। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि स्पीकर को बाइख्तियार बनाने और असेंबली में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। वजीर दिफा परवेज खट्टर का कहना है दोनों तरफ से रवैया अच्छा नहीं था। कोई वजीर
ویڈیو میں ہلڑ بازی کرتا نظر نہیں آیا، جو نظر آئے انہی کے خلاف ایکشن لیا۔ اسپیکر اسد کیسر نے اپنے استعفے کا مطالبہ مسترد کر دیا، کہا استعفیٰ اپوزیشن کی خواہش ہے، ایوان نے ہاؤس چلانے کا مینڈیٹ دیا ہے، کام کرتے رہیں گے۔ جو کچھ ایوان میں ہوا جمہوریت کے لیے نیک شگون نہیں ہے، حکومت کو زیادہ سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے حکومت پر وار، کہا حکومت بجٹ کے حقائق چھپانے کے لیے اپوزیشن کی آواز دبا رہی ہے۔ عمران خان گالن گلوچ اور بدتمیزی کروا کے بچ نہیں پائیں گے، بجٹ کا کچا چٹھا عوام کے سامنے لاتے رہیں گے۔ آٹے، تیل اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کا سونامی لائے گا۔ ایف بی آر نے اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی تیاری کر لی۔ نان ریزیڈنٹ پاکستانیوں کے اثاثوں اور آمدن کی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا۔ 5 سال سے پرانے گوشواروں کی تحقیقات کی جائیں گی۔ ٹیکس کمشنرز اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف کسی بھی سال کے ریٹرنز کی تحقیقات کر سکیں گے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پی ایف یو جے کے کنونشن میں متفقہ قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ تمام اداروں کو اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کام کرنا چاہیے، عدلیہ کو از خود نوٹس کا اختیار قانون کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، سینسرشپ ختم کر کے میڈیا کی آزادی اور آزادی اظہار رائے کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان میڈیا اتھارٹی کا آرڈیننس کالا شاہ کا کالا قانون ہے، ریاست جب فسطائی بن جائے تو نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ وکلا، میڈیا، سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کا وسیع تر اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ رضا ربانی کا اسلام آباد میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پی ایف یو جے کے کنونشن سے خطاب۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ موجودہ دور میں سب کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، مسئلہ کسی قانون کا نہیں، خود کو پاور ہاؤس سمجھنے والوں کا ہے۔ جہاں بھی صحافیوں کے تحفظ کا بل آیا حمایت کریں گے۔ اے این پی کے افراسیاب خطر کا کہنا تھا کہ ملک میں 4 مارشل لا لگائے گئے، موجودہ صورتحال زیادہ خطرناک ہے۔ نیشنل پارٹی کے سینیٹر طاہر بزنجو نے کہا کہ حکومت تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے، ملک بہت بڑے بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ پی ایف یو جے کے جنرل سیکرٹری ناصر زیدی نے کہا کہ آمریت کے خلاف جدوجہد میں وکلا پیش ہوتے ہیں، ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں جن کا تصور بھی کبھی نہیں کیا تھا۔ سب کو مل کر ان حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وائس چیئرمین پاکستان بار خوشدل خان کہتے ہیں وکلا برادری آزاد میڈیا کے ساتھ ہے، وکلا کے حقوق کے لیے بھی لڑیں گے۔ ایچ آر سی پی کے چیئرپرسن حنا جیلانی نے کہا سول سوسائٹی کا گلا دبا دیا گیا اور ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ انصاف لائرز فورم کے تحت اجلاس میں قاضی فائز عیسیٰ کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آئینی درخواستیں دائر کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ فورم کے اجلاس میں کہا گیا کہ اس فیصلے نے سپریم جوڈیشل کونسل کو عملی طور پر ختم کر دیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل ملکی اداروں، پاک فوج اور حکومت کو آئینی اختیارات سے محروم کرنے کی سازش کے تحت پریس ریلیز جاری کرتے ہیں۔ ویکسین کو ہاں، کورونا کو نہ، لیکن ویکسین کہاں؟ حکومت ویکسین فراہم کرنے میں سست روی کا شکار۔ کراچی، لاہور اور پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں کو کورونا ویکسین کی کمی کا سامنا۔ سیکنڈ ڈوز کے لیے رکھی گئی ویکسین پہلی بار آنے والوں کو لگائی جانے لگی۔ وزارت صحت کے ذرائع کے مطابق ویکسین کی قلت کی ذمہ داری وفاق پر نہیں، سینٹرز کے لیے ویکسین کی مقدار اور ترسیل کی تاریخ کا تعین صوبائی حکومت کرتی ہے۔ ویکسین کی کمی کے بعد پاکستان کا فوری طور پر مزید 2 کروڑ 75 لاکھ ویکسین کی خوراکیں خریدنے کا فیصلہ۔ وزارت صحت کے مطابق سائنو فارم، سائنو ویک اور کین سائنو ویکسین کی 3.25 کروڑ خوراکوں کی خریداری کے معاملات طے پا گئے۔ سائنو فارم کی 2 کروڑ 30 لاکھ، کین سائنو کی 20 لاکھ اور سائنو ویک کی 25 لاکھ خوراکیں خریدی جائیں گی۔ خبردار، لاہور میں کورونا پھر بڑھنے لگا۔ کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 1.5 سے 4.5% تک جا پہنچی۔ پنجاب میں مجموعی شرح 2% سے کم۔ کراچی میں کورونا مثبت کیسز کی شرح نیچے نہ آئی، اب بھی تقریباً 9%۔ حیدرآباد میں 6 ریکارڈ کی گئی۔
मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.4 से फिर 3% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 1119 केसेस की तस्दीक, 46 अमवात। बलूचिस्तान में शरह तकरीबन 5% से बढ़कर 7% से ऊपर चली गई। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਮੇਰੀ बीवी मेरा वीर है, पिछाओ है मेरी अम्मी ने मेरी बीवी हो। हमारे ये हाथ नहीं हाथ है पर काम नहीं कर रहे ना। सोशल मीडिया चैनल पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए गुजरावाला के पब्लिक मुकामात पर लोगों को बताए बगैर उनकी मिजाजिया वीडियोस बनाने वाला गिरफ्तार। गखड़ मंडी का मौजिन खवातीन से गैर अखलाकी सवाल करता, असलहे के जोर पर गालम गलोच करता, तजलील करता और लोगों के डरने चौंकने की वीडियो उनके इल्म में लाए बगैर बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करता था। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में 11 साला बच्ची का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। शक की बुनियाद पर 3 अफराद के सैंपल्स लेकर DNA के लिए भेज दिए गए। लाहौर के मदरसे में तालिब इल्म से ज्यादती की वीडियो सामने आने पर मुफ्ती अजीजुर रहमान, उनके बेटों और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अब तक कोई गिरफ्तारी न हो सकी। वीडियो सामने आने पर मुफ्ती अजीजुर रहमान को मदरसे से फारिग कर दिया गया था। जमीयत उलमाए इस्लाम ने भी मुफ्ती अजीज की रुकनीयत मुअत्तल कर दी। तालिब इल्म साबिर शाह ने इल्जाम लगाया था कि मुफ्ती अजीज ने उसे ज्यादती का निशाना बनाया और वीडियो सामने आने पर अब उसके बेटे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मुफ्ती अजीज ने वीडियो बयान में कहा था कि वाकया 3 साल पुराना है, उन्हें नशावर चीज पिलाई गई थी, उन्होंने अपने होशो हवास में ऐसा कुछ नहीं किया। मुफ्ती अजीज ने ये इल्जाम भी लगाया कि वीडियो में ये बात आया है कि इस फेल के दौरान इस लड़के पर जब्र नहीं है और ये आजादाना अपनी वीडियो खुद बना रहा है। अगर इस लड़के पर जब्र होता तो ये उस वक्त क्यों नहीं चीखता। बनू में लड़के से ज्यादती और वीडियो बनाने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। थाना गोरेवाला के इलाके में 2 मुल्जिमान ने 14 साल के लड़के से जिनसी ज्यादती की और वीडियो बनाई। मुल्जिमान ने बच्चे के वालिद से 70,000 रुपए का मुतालबा किया और ना देने की सूरत में वीडियो वायरल करने की धमकी दे दी। मुल्जिमान ने 40,000 रुपए वसूल कर लिए, बाकी पैसों का मुतालबा करते रहे, जिस पर वालिद ने पुलिस को रिपोर्ट की। डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने के बाद सुजुकी चलाने पर मजबूर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर फजल सुभान बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश में एजेंट के हाथों 17.5 लाख रुपए लुटा बैठे। कहा एजेंट ने आयरलैंड क्रिकेट से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने का ख्वाब दिखाकर पैसे बटोरे, जमीन और जेवर बेचकर और कर्जा लेकर 17.5 लाख इकट्ठे किए। फजल सुभान अंडर 19 और 18 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। कराची में पानी की किल्लत कैसे दूर होगी? शहर की यौमिया जरूरत 1500 मिलियन गैलन है। 15 साल से फराहमी 550 मिलियन गैलन पर रुकी हुई है। K4 की तकमील भी ख्वाब बनकर रह गई। जादू की छड़ी से K4 मंसूबा बन भी गया तो 50% जरूरत ही पूरी हो सकेगी। रोज बरोज फैलती आबादी के लिए बाकी पानी कहां से आएगा? न किसी के पास जवाब, न हुकाम बाला को कोई फिक्र। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है इंतखाबात में शफ़ाफियत यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल वाहिद ऑप्शन है। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और कानून साजी में पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग। वजीर आज़म की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में शफ़ाफियत और तमाम आईनी तकाज़ों को पूरा करने की हिदायत। कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी असासा हैं, इंतखाबी अमल में उन्हें लाजमन शरीक बनाएंगे। ऑपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। दरख्वास्त कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ उजरत में कानून साजी करने पर तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी। ऑपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद वापस लेने की दरख्वास्त में कहा है कि हुकूमत ने मुतनाज़ कानून साजी पर पार्लिमानी कमेटी में गौर का वादा किया है। अब इस कानून साजी पर बातचीत होगी, इसलिए दरख्वास्त वापस लेते हैं। तहरीक इंसाफ के मुकामी रहनुमा सरदार अजीज 50 साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने खुशामदीद कहा
سردار عزیز نے کہا کہ بے حس اور نکمے لوگوں نے کراچی میں پی ٹی آئی کو تباہ کر دیا. سعید غنی بولے کہ ان ساتھیوں کے توسط سے مزید سیاسی کارکنوں تک پہنچیں گے. جن علاقوں سے این کیو ایم کو 80,000 ووٹ ملتے تھے آج 5,000 ووٹ ملے. ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے پہلے سے زیادہ ووٹ حاصل کیے. این کیو ایم کو اپنی ذلت پر غور کرنا چاہیے. سپریم کورٹ نے کراچی کے علاقے محمود آباد میں کے الیکٹرک گرڈ اسٹیشن کو غیر قانونی قرار دے دیا. کہ الیکٹرک کو گرین بیلٹ پر قائم گرڈ اسٹیشن 2 ماہ میں ختم کرنے کا حکم. سپریم کورٹ کی کے ایم سی کو گرین بیلٹ اصل پوزیشن پر بحال کرنے اور وہاں پارک بنانے کی ہدایت. لاہور سے میں پنجاب میں ویکسینیشن کے کئی مراکز میں کورونا ویکسین کی فراہمی بند ہو چکی. سندھ کو ویکسین کی سپلائی میں بھی کمی آئی ہے. رہنما پیپلز پارٹی شیری رحمان نے این ڈی اے میں اور وزارت قومی صحت میں ہم آہنگی نہ ہونے کو ویکسین کی قلت کی وجہ قرار دے دیا. سوال کیا کیا وفاقی حکومت عطیہ کی گئی ویکسین پر زندہ رہنے کا منصوبہ بنا رہی ہے؟ فائزر ویکسین کی 1 لاکھ خوراکیں کہاں چھپائی جا رہی ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس. پانی، بجلی، گیس اور دیگر اہم معاملات پر غور کیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ اٹھا دیا. صوبائی بجٹ میں حزب اختلاف کو نظر انداز کرنے پر اپوزیشن جماعتوں کی کال پر کوئٹہ سمیت بلوچستان کی مختلف شاہراہوں پر احتجاج دھرنے. کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ ہزار گنجی مستونگ قلات کے مقام پر بند. کوئٹہ پنجاب شاہراہ پر بھی ٹریفک معطل. کوئٹہ چمن شاہراہ پر آمد و رفت معطل. خانوزئی، مسلم باغ، قلعہ سیف اللہ میں بھی دھرنا. شاہراہیں بند ہونے سے مستونگ، خزدار، چاغی اور نوشکی میں گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں. نون لیگ کے رہنما مفتاح اسماعیل نے کہا ہے عمران خان کی معاشی مس مینجمنٹ کے باعث 2 کروڑ پاکستانی غربت میں دھکیل دیے گئے. 50 لاکھ پاکستانی بے روزگار ہو گئے. فوڈ انفلیشن 15% ہو گئی جو جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ ہے. بجٹ میں 383 بلین روپے کے ٹیکس لگائے گئے ہیں. بجٹ میں بڑے پراپرٹی ڈیولپرز کو ایمنیسٹی دی گئی ہے جبکہ ڈبے کے دودھ اور چینی پر ٹیکس بڑھا دیا گیا. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے شوگر انویسٹیگیشن ٹیم کو شریف انویسٹیگیشن ٹیم قرار دے دیا. کہا ایف آئی اے نوٹس آٹا چینی چوروں کے سرپرست عمران صاحب کو بھجوائیں. چینی 52 سے 120 روپے کلو عمران صاحب کی وجہ سے ہوئی سوال نامہ انہیں بھجوایا جانا چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوسہ شقاوان نے کہا نون لیگ سن لے جعلی راجکماری کے بعد اب جعلی خادم اعلیٰ کی گھسی پٹی فلم بھی نہیں چلے گی. بلاول بھٹو پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ پرچی شہزادے اور جعلی خادم اعلیٰ کی جعلی محبت کا انجام دنیا دیکھے گی. پنجاب کا کلچر کیا ہے اسے غصے میں آ کے بندہ کر دیتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ گالی دینا پنجاب کی ثقافت نہیں بلکہ نون لیگ کے رہنماؤں کا کلچر ہے. مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی روہیل اختر کے بیان کی مذمت کرتے ہیں. گالی کو پنجاب کی ثقافت قرار دینے والوں کو اپنے الفاظ کے چناؤ پر شرم آنی چاہیے. اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے کہا ہے اپوزیشن لیڈر بولیں گے تو حکومتی بینچز میں سے کوئی نہیں بولے گا. جب لیڈر آف دی ہاؤس بولے گا تو اپوزیشن بھی خاموشی سے سنے گی. دونوں جماعتوں نے ان کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ اگر کسی نے ہلڑ بازی کی تو اس کو پورے سیشن کے لیے باہر نکال دیا جائے گا. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے ایوان میں بجٹ پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا 100 ارب میں 3 میٹرو بسز بنی. ڈی آر ٹی پشاور کا تخمینہ 100 ارب روپے سے بڑھ چکا. پشاور میٹرو بس 27 کلومیٹر کا منصوبہ تھا جس میں اربوں کا غبن ہوا. اس سال ماحولیات کے لیے 24% کم بجٹ رکھا گیا ہے. یہاں کس طرح احتساب ہوگا؟ 26 بل بغیر کمیٹیوں کے منظور ہو چکے ہیں. وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کی وفاقی وزراء پر تنقید. کہا وفاقی وزیر کہتے ہیں سندھ پولیس نے کچھ نہیں کیا. یہ کہنا ہمارے شہداء کی توہین ہے. یہ لوگ یو ٹرن لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. لگتا ہے ان لوگوں نے آخری بجٹ پیش کیا ہے.
وزیر اعظم کے دائیں بائیں لوگوں پر ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ انٹرنیٹ سے رقم ٹرانسفر کرنے کی مفت سہولت ختم، 1 جولائی سے انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر فیس کا اطلاق ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق 25,000 روپے ماہانہ سے زائد رقم کا اشاریہ 1% یا 200 روپے جو بھی کم ہو بینک معاوضہ وصول کریں گے۔ بلا معاوضہ انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر کی حد 25,000 روپے ماہانہ ہوگی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، محکمہ موسمیات کی آج رات اور کل آندھی اور ہلکی سے معتدل بارش کی پیش گوئی۔ سندھ کے مختلف شہروں میں بادلوں کے ڈیرے، آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا امکان۔ جنوبی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ جون کے وقت میں غزر کے پہاڑوں اور بابو سر ٹاپ پر برفباری۔ بٹگرام میں 2 کم سن طلباء برساتی نالے میں ڈوب کر جاں بحق، دونوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ اسلام آباد، پشاور، مظفر آباد، سوات اور بالا کوٹ میں زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی، گہرائی 20 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز مینگورہ سے 20 کلومیٹر جنوب مشرق میں تھا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 3 روزہ دورے پر ترکی کے لیے روانہ۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ ایشیا میں علاقائی تعاون کامل مذاکرے میں شرکت کریں گے۔ علاقائی تعاون، معاشی ترقی اور رابطوں کی استواری پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ PSL 6 میں آج کے پہلے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی آمنے سامنے۔ دوسرے میچ میں روایتی حریف لاہور قلندرز اور کراچی کنگز ٹکرائیں گے۔ میچ رات 11 بجے شروع ہوگا۔ ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے جیو سپر سے براہ راست۔ Wonderful batting. Got him, gone. Another flipper, another wicket. Yeah. Oh, terrific catch to end a terrific performance. Multan Sultan, well, they can celebrate all their life because this has been a magnificent performance. بدترین شکست کے ساتھ پلے آف سے پہلے ہی کوئٹہ گلیڈیٹرز کا کھیل ختم۔ ملتان سلطانز نے ریکارڈ 110 رن سے شکست دی۔ HBL PSL 6 میں بدھ کو کھیلے گئے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز 183 رن کے جواب میں صرف 73 رن بنا سکی۔ اتنے رن تو ملتان سلطان کے شارن مسعود نے اکیلے ہی بنا دیے تھے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ہنا سمی اور طارق عزیز کا سلام پہنچ۔ پتھر ادھر آیا ہے تو اس سوچ میں ہوں میری شہر میں کس کس سے شناسائی ہے۔ اور پاکستان کے پہلے اینکر، نیلام گھر کے میزبان، معروف اداکار، فلم سٹار اور ادیب طارق عزیز کو مداحوں سے بچھڑے 1 سال بیت گیا۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کی آواز آج بھی یادوں میں تازہ۔